السلام علیکم ناظرین، یہ ہفتہ جو کہ 10 سے 16 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے، ایریز زوڈیک سائن سے لے کر پائسز زوڈیک سائن تک تمام بروج کے لوگوں کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ پلانٹس اس ہفتے میں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں پیدا کریں گے اور آپ کے لیے کیسے مواقع پیدا ہوں گے؟ آپ کی ازدواجی زندگی ہو یا محبت کے معاملات، کاروبار کے مسئلے ہوں یا تعلیم کے معاملات، سفر، روپیہ، پیسہ، تعلقات اور دیگر شعبۂ زندگی کے متعلق برج حمل سے لے کر حوت تک تمام بروج کے خواتین و حضرات اپنی ویکلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایریز یعنی برج حمل سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 10 اکتوبر سے شروع ہو کر 16 اکتوبر کو ختم ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جو آپ کے لیے ایک چمکدار اور شائننگ ویک ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے یہ دن اپنے پیشہ ورانہ اور جذباتی معاملات میں کامیاب ہونے کے دن ثابت ہوں گے۔ آپ کو فوائد مل سکتے ہیں، تاہم آپ کے ارد گرد کے کچھ لوگ آپ سے ہاستانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کو محسوس ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ کے اپنے کام کاج کے معاملات میں اپنے سینئرز کے ساتھ کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اکتوبر کے اس دوسرے ہفتے میں خود کو معمول پر رکھنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے میں پلانٹس آپ کے ذائچے میں کوئی خاص جگہ تبدیل نہیں کریں گے۔ مرکری برج میزان میں زہرہ اور سورج کے ساتھ رہے گا جو کہ آپ کے ذائچے کا 7واں گھر ہے۔ برج میزان میں سورج عبور کی حالت میں ہوگا، جبکہ برج زہرہ اپنی سعادت اور بلندی کی منزل پر پہنچ چکا ہوگا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس ہفتے میں آپ کی دلچسپیاں اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے ہمسایوں، دوستوں، اسکول کالج کے ساتھیوں اور اپنے ریلیٹیوز میں بڑی ہوئی محسوس ہوں گی۔ زہرہ کی مثبت حالت آپ کے لیے پیار محبت کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے گی۔ محبت کے گھر میں زہرہ کی آمد اور برج میزان کا رولنگ پلانٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے جذباتی رشتوں اور دیگر تعلقات میں گرمجوشی اور ایکسائٹمنٹ کی صورتحال پیدا ہوگی۔ آپ کو محبوب کے انتخاب میں بھی اپنی کامیابی کا یقین ہو سکتا ہے۔ آپ کے روپے پیسے کے معاملات، وراثتی اور شراکتی یعنی پارٹنرشپ کے معاملات اس ہفتے میں طے کرنا آپ کے لیے آسان اور فائدہ مند نتائج لائے گا۔ ایسے ایریز خواتین و حضرات جو قرض یا لون وغیرہ لینا چاہتے ہیں، آپ کو قرض ملنے میں کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ ایسے حمل افراد جو قرض میں مزید وقت لینے اور ڈیو ڈیٹ کو آگے بڑھانے کے متمنی ہیں، آپ کے جاری قرضوں کو تاخیر سے ادا کرنے میں آپ کو سہولت مل سکتی ہے۔ ایسے ایریز افراد جن کی پیدائش کے وقت وینس کمزور حالت میں تھا، ان میں سے بعض افراد کے لیے زہرہ کے سورج کے ساتھ قران کی وجہ سے میاں بیوی کے معاملات میں اختلافات سامنے آ سکتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم افراد کے لیے مریخ کی نیس حالت کی وجہ سے آپ کو صحت کے حوالے سے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ مرکری برج میزان میں شریک حیات سے غلط فہمی بھی پیدا کرا سکتا ہے۔ سفری معاملات، معاہدوں اور ایگریمنٹس کے حوالے سے آپ کو فوائد ملیں گے۔ قسمت آزمائی کے معاملات کے حوالے سے سورج کا حبوط آپ کے لیے پریشان کن ہوگا۔ 7ویں گھر میں وینس دوست احباب سے فوائد کے حصول اور بہن بھائیوں سے تعلقات کے حوالے سے بہتری پیدا کرے گا۔ ایسے حمل خواتین و حضرات جن کی پیدائش کے وقت زہرہ ان کے اپنے برج میں تھا، آپ کو ترکہ اور زمین جائیداد کے حصول کے لیے اس ہفتے میں فائدہ مل سکتا ہے۔ آپ کا موڈ خوشگوار رہے گا اور آپ کے ارد گرد ماحول دوستانہ ہوگا۔ دوران کام آپ کے معاملات میں آپ کی بات مانی جائے گی۔ خوبصورت اندرونی ہم آہنگی کے ساتھ آپ اس ہفتے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ٹورس یعنی برج ثور سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا اس میں سورج، عطارد اور زہرہ آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں ہوں گے۔ 6ٹھا گھر جو کہ بیماری، دشمنی، روگ، مقدمات، لمبی بیماریوں اور خوراک سے تعلق رکھتا ہے۔ 6ٹھے گھر پر ان 3 پلانٹس کے اثرات آپ میں لاپرواہی کے رجحانات پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے اس رویے سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو آپ کے مقاصد کی طرف آپ کی پیش رفت میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اس ہفتے میں بہت سے معاملات کا دار و مدار آپ کو اپنی توانائیوں کو پھیلانے اور اپنی صلاحیتوں سے فوائد اٹھانے، مواقع بنانے اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے پر ہوگا۔ اس ہفتے میں موسم کی تبدیلیوں اور ایک سیارے کے اثرات کی بدولت آپ کو فوائد ملیں گے۔ آپ میں وزن کو کم کرنے اور اپنی جسمانی صورتحال کو بہتر بنانے کے خیالات غالب آ سکتے ہیں اور ان معاملات میں آپ کو ترغیب مل سکتی ہے۔ محبت کے حوالے سے آپ کی توجہ اپنے ساتھی پر مرکوز رہے گی۔ بنیادی طور پر آپ میں اپنے ساتھی یا لائف پارٹنر کو سہولیات پرووائڈ کرنے، اسے خوش کرنے اور اس کی پریشانیوں کو ختم کرنے اور اسے پریشانیوں سے بچانے کی فکر ہو سکتی ہے۔ آپ اس ہفتے میں اپنے دوستوں سے زیادہ ہمدردانہ رویہ اختیار کیے رکھیں گے۔ قرضوں کے حصول کے خواہشمند افراد کو بآسانی قرض مل سکتا ہے، البتہ آپ کے 12ویں گھر میں مشترکی رجت وراثتی معاملات میں پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ بعض افراد کو دوست احباب کی جانب سے
حسد اور رنجشیں مل سکتی ہیں، مریخ کے اثرات بھی نحس ہوں گے۔ البتہ اپنی دولت اور روپے پیسے کو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس بہترین مواقع ہوں گے۔ بچت کرنے، کچھ سیونگز بنانے اور کسی انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو اپنے دوسرے گھر میں مثبت نظرات ملیں گی۔ آپ میں اس ہفتے ایک مقصد کے تحت اپنے خاندان اور فیملی کے لیونگ سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں ہوں گی۔ کچھ خریداری کر سکتے ہیں۔ مرکری کاروباری سفر کے حوالے سے اپنے اثرات سے آپ کو نوازے گا۔ آپ کو کسی نئے پروجیکٹ کی آفر ہو سکتی ہے جس میں آپ کو دلچسپی بھی محسوس ہوگی۔ البتہ سورج کا آپ کے چھٹے گھر میں حبوط آپ کو صحت کے مسائل سے خدا نخواستہ دوچار کر سکتا ہے۔ سفر میں جلدی کرنے کے رجحان سے بچیں ورنہ حادثات اور غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ اپنی خوراک اور کھانے پینے کے حوالے سے آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ممکن ہے آپ کو اپنی ڈائٹ کو تبدیل کرنا پڑے۔ آپ اس ہفتے میں مشغول اور بزی رہیں گے۔ سورج آپ کے چھٹے گھر میں نیگیٹو ہوگا لیکن زہرہ کی سعادت کی حالت، وینس کی نظرات اور مرکری آپ کو تعلیمی سفر کے معاملات میں سپورٹ کریں گے۔ البتہ کسی بھی آفر کو قبول کرنے سے پہلے خوب غور خوض کر لیں۔ جیمنائی یعنی برجودہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں زول ریٹروگریڈ کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ کے تصورات میں بے عملی جنم لے سکتی ہے۔ حکومت میں موجود لوگوں کو حقیقی فکر اور مادی ضروریات کے بارے میں ضروری بصیرت کی کمی کا سامنا ہوگا۔ البتہ زیادہ لچکدار اور زیادہ سمجھدار طریقے کا مظاہرہ کر کے پیدا ہونے والے تغیر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر یعنی اولاد، جادو و تعویذات وغیرہ کے گھر پر 3 بروج سورج، وینس اور عطارد گردش کرتے رہیں گے۔ سورج کا حبوط بچوں سے متعلقہ کاموں کے حوالے سے آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنے اور قسمت کے معاملے میں غیر ضروری کوششوں سے گریز کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ان معاملات میں آپ کے نقصانات کے واضح امکانات موجود ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات کے حوالے سے برجودہ سے منسلک خواتین و حضرات کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہوگا، بلکہ مریخ کی نحس حالت بنی بنائی شادیوں کو بھی خراب کر سکتی ہے۔ ازدواجی معاملات میں تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ طلاق یا خلا کے معاملات میں الجھے افراد کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خصوصاً ایسے خواتین و حضرات جو صاحب اولاد ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد کی پرورش کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ خلا یا طلاق کے معاملات میں مصروف افراد کے لیے یہ ہفتہ آپ کے مشترکہ مفادات میں آپ کو ناکامی سے دوچار کر سکتا ہے۔ بیرون ملک سفر میں التوا اور تاخیر پیدا ہو سکتی ہے۔ سورج کا حبوط آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں دوست احباب میں موجود منافق صلاحکاروں اور مشیروں سے نقصان دلوا سکتا ہے۔ البتہ ایسے جوزہ خواتین و حضرات جو اولاد کے سفر کو طے کرنے کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آپ کی اولاد کے سفر کے معاملات بیرون ملک کاروبار یا تعلیم کے لیے فائدہ مند صورتحال اختیار کریں گے۔ عطارد 5ویں گھر میں آپ کو ان معاملات میں اچھی کنڈیشنز فراہم کرے گا۔ وینس کے اثرات آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں آپ کی شخصیت پر خاص الخاص ہوں گے۔ آپ زیادہ بہتر، زیادہ قبول کرنے والے، بہتر سننے والے اور بہتر احساس کرنے والے ہوں گے۔ سنگل جوزہ خواتین و حضرات، اگر آپ کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ شوق پورا ہو سکتا ہے۔ آپ کی عقل و بصیرت نئے قرینے سیکھنے اور ذہانت کے حوالے سے آپ کو فائدہ دے گی۔ مرکری تعلیم کے شوقین افراد کی علمی طلب کو بڑھائے گا اور آپ زیادہ علم دوست اور اپنے اسباق کو یاد رکھنے والے اور اپنی دماغی قوتوں میں اضافہ دیکھیں گے۔ امتحانات میں کامیابی اور تعلیمی مقابلوں میں آپ کی فتح یابی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ مذہبی معاملات کی جانب آپ کی توجہ بڑھ سکتی ہے۔ اپنی جسمانی خوبصورتی کے حوالے سے سورج کی نحس نظرات کی وجہ سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کے لیے بہترین مواقع ہوں گے، البتہ کوئی بڑا رسک فی الحال مت لیں۔ کینسر یعنی برسرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 10 سے 16 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی بہت کوشش کریں گے، لیکن اس ساری سچویشن میں آپ کو خود پر اپنے لیے کچھ شرائط اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنا ہوں گی۔ آپ کو اچھے مشورے ملیں گے، قدرت آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آپ کی ایموشنل لائف کے حوالے سے اس ہفتے میں آپ کو کچھ مایوسیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ نئے لوگوں سے ملیں گے۔ سورج، زہرہ اور مرکری اس ہفتے میں آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں رہیں گے جو آپ کے والدین کا گھر ہے۔ اس گھر سے متعلقہ دیگر منصوبات میں مکان کے معاملات، شہر، زمین، والدہ کے معاملات، عورتوں سے تعلق اور کسی مرض کی تشخیص سے تعلق رکھتی ہیں۔ 4تھے گھر میں سورج کا حبوط تکلیف و پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ سورج آپ کو خفیہ دشمنوں سے محتاط رہنے اور آپ کے اخراجات میں زیادتی سے محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ مرکری 4تھے گھر میں کامیاب تجارتی سفر کا باعث ہوگا۔ علم و تعلیم کے کاموں میں معاونت ملے گی۔
گفتگو میں ادب و کرینہ آئے گا. آپ کے لیے اپنی گفتگو سے معاملات کو ہینڈل کرنا آسان رہے گا. آپ کی مجموعی پرفارمنس بہتر رہے گی. زہرہ جو کہ انسان کے جذبات اور احساسات میں لطیف اور خوشگوار تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے اس ہفتے میں والدین سے فوائد کے اسباب پیدا کرے گا. مکان وغیرہ کے حصول، زمین جائیداد کے کاموں میں آپ کو فائدہ ملے گا. گھریلو معاملات میں رنجشیں ختم ہوں گی. گھر میں نیا سامان آ سکتا ہے. دوست احباب سے وابستہ امیدوں میں کامیابی ملے گی. البتہ مشتری کی رجت بعض روحانی معاملات میں کمی پیدا کر سکتی ہے. بعض کنسر خواتین و حضرات کے لیے محبت اس ہفتے میں آپ کی پریشانیوں کا مرکز ہو سکتی ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے پہلے واضح لمحے کا انتظار کریں. روپے پیسے کے حوالے سے یہ ہفتہ ایک اوسط ہفتہ ثابت ہوگا. آپ کو اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی میں بیلنس کرنے کے لیے مؤثر طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہوگی. آپ کے پاس ممکن ہے اس ہفتے میں یقین کی کمی ہو جو آپ کا ٹریک پر رکھنا مشکل کر دے. اپنے تحفظات کے بارے میں آپ مشورہ لینے کی کوشش کریں. اپنے حلقۂ احباب اور دوستوں سے اپنے معاملات کو ڈسکس کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی اختلاف رائے ہو تو اس کو سنجیدہ مشورے سے حل کریں. آپ کو اپنے مالی معاملات میں فضول خرچی کو ختم کرنا ہوگا. نظم و ضبط اور بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر کے آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کے پاس عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جس میں آپ اپنے وجدان کو بہتر ہوتا دیکھیں گے. خوشگوار تبدیلیوں کے لیے پر امید رہیں، اور اگر جارحیت اور ایگریشن سے بچیں گے تو آپ تیزی سے اپنے ٹارگٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو اس ہفتے میں تھوڑا زیادہ حقیقت پسند ہونے کی ضرورت ہے. لیو یعنی برج اسد سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں آپ کو مکمل طور پر سوشل طریقے سے زندگی گزارنے کا تجربہ ہو سکتا ہے. آپ اس ہفتے میں لوگوں کو خوش کرنے، خود سے وابستہ افراد میں شراکتی معاملات اور نئے تعلقات کے بنانے کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر حالت میں رہیں گے. بدلے میں آپ کو پیار اور تعریفی کلمات ملیں گے. اس ہفتے میں سورج، مرکری اور زہرہ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہوں گے، جس سے تعلقات کے حوالے سے آپ کے عزیز و اقارب، بہن بھائیوں، آپ کے دوست اور محبت کے معاملات میں بہتر پیش رفت پیدا ہوگی. ایسے لیو افراد جو سنگل ہیں، آپ کے لیے اپنے پارٹنر کے انتخاب اور پارٹنر کے حصول میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی. آپ کے معاملات میں پیدا شدہ پریشانیاں اور پیچیدگیاں ختم ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں. روپے پیسے کے معاملات کے حوالے سے آپ کے تعلقات بااثر لوگوں سے بنیں گے، جس سے آپ کو کافی دلچسپ فائدے حاصل ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے. آپ کے حلقۂ احباب میں وسعت پیدا ہوگی. آپ کے لیے نئے راستے کھلیں گے. کسی طویل مدتی یا لانگ ٹرم پروجیکٹ کے لیے یہ بہترین ہفتہ ثابت ہوگا. کسی انویسٹمنٹ کے لیے یہ وقت فائدہ مند وقت ثابت ہوگا، کیونکہ پلینٹس آپ کو ان معاملات میں فائدہ مند صورتحال پیدا کرتے دکھائی دیتے ہیں. البتہ مشتری کی رجت اور سورج کے حبوط کی وجہ سے قسمت آزمائی کے کھیلوں میں حصہ لینے سے گریز کریں، اور ان معاملات میں کوشش کریں آپ کا ایک بھی پیسہ خرچ نہ ہو. وینس نکاح منگنی وغیرہ کے لیے ساتھ ہے، لیکن مشتری اور زحل کی رجت ان کاموں میں تاخیر اور التواء پیدا کر سکتی ہے، لہٰذا گریز کریں تو اچھا رہے گا. زحل کی رجت کے سبب بعض لیو افراد کی زندگی میں گڑے مردے اکھاڑے جا سکتے ہیں. خدا نخواستہ پرانی رنجشیں سامنے آ سکتی ہیں، لہذا ان معاملات میں صبر و تحمل کا دامن تھامیں. آپ کا ذاتی سیارہ سورج اس ہفتے میں برج میزان میں حبوط کی حالت میں ہوگا، لہذا اس کی نظرات بھی نحس ہوں گی. لہذا سفر کے معاملات اور آپ کو صحت و سلامتی کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. سورج کی نحس نظر آپ کے محبت کے گھر پر رہے گی، لہذا محبت کے معاملے میں زہرہ کی سعادت آپ کے لیے فائدہ مند تو ہوگی، لیکن سورج کی نحس حالت میں اس کا سورج سے کران اس کے اثرات کو ناقص کر دے گا. میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ کی عزت و وقار کے بعض معاملات میں غیر تسلی بخش صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تیسرے گھر میں مرکری تحریری معاملات کے حوالے سے اور سفر کے حوالے سے امکانات پیدا کر سکتا ہے. البتہ مرکری کی نظرات شادی کے حق میں نہیں ہوں گی، خصوصاً کسی ایسے شخص سے شادی جو زیادہ باتونی ہو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. آپ کے لیے اپنے تعلقات اور اپنی پروفیشنل لائف میں سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین مواقع ہوں گے. آپ کو چاہیے کہ ہوشیار رہیں، عقل مندی سے اور منطقی طریقے سے کام کریں. آپ قیادت کرنے اور انصاف کرنے کے احساسات سے مالا مال یہ ہفتہ گزار رہے ہوں گے. ورگو یعنی برج شملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں ایک سیارہ آپ کو خود کو ایسا پیش کرنے کی طرف مائل کر سکتا ہے جیسے آپ ہیں. آپ کی زندگی میں کچھ ری نیو کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کو اس میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے تو حتمی فائدہ آپ ہی حاصل کریں گے. اس ساری صورتحال میں آپ میں بے چینی ایک معمول کی بات ہے، لیکن آپ اس بے چینی کو
पहल करके तब्दील कर सकते हैं। इस हफ्ते में मोहब्बत का सियारा आपके ज़ायचे के दूसरे घर में रहेगा, जो आपके ख़ानदानी ताल्लुकात और असर व रसूख को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो मोहब्बत आपकी पहली तरजीह हो सकती है। आपकी लव लाइफ और मोहब्बत के बारे में आपके तजर्बे में इजाफा होगा। आप में एक पुरुमीदी पाई जाती है जो आपके लिए अक्सर चीज़ों को बेहतर बनाती है। इस हफ्ते में रुपए पैसे के मामले में आपके पास ज़्यादा मौक़े मुतवक्को नहीं किए जा रहे। आपके रुपए पैसे और माली मामलात मुमकिन है इस हफ्ते में ज़्यादा बेहतर न चलें। अलबत्ता मौजूदा मामलात और तरीके को ख़राब होने से बचाने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा। अक्सर विर्गो अफराद में रुपए पैसे के खर्च करने के हवाले से गैर वाज़ेह और गैर ज़रूरी ख्यालात पैदा होते महसूस हो सकते हैं। आपको अपने अकाउंट में पड़ी अमाउंट या अपनी जेब में पड़ी रकम को देखकर फैसला करने की ज़रूरत होगी। इस हफ्ते में आपको चाहिए कि बदमिजाज लोगों से बचें। ऐसे लोगों से बचें जो दुनिया के बारे में आपके बयान और ख्यालात से हम आंग नहीं हैं। आपको अपने दिमाग को गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर रखने की ज़रूरत होगी। आपको अपने हंगामा खेज़ माजी से सीखना चाहिए। आपका माजी आपका बेहतरीन रहनुमा हो सकता है। इस हफ्ते में आपको अपने हल्का अहबाब यानी दोस्तों, आपकी फैमिली और क्लाइंट्स की जानिब से ताउन हासिल रहेगा। आपके पास अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए दूसरों के ताउन और हिमायत की ज़रूरत होगी। ज़ोहरा इस हफ्ते में आपके दूसरे घर में साथ होगा। मुश्तरक की रुजत शादी ब्याह और पार्टनरशिप के मामलात के हवाले से तशवीशनाक हो सकती है। अलबत्ता सैर व सियाहत के दिलदादा सुमला ख़वातीनो हज़रात को सैर व सियाहत का मौका मिल सकता है। इस हफ्ते प्लैनेट्स आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे का बाइस बनेंगे। आपको मशवरा दिया जाता है कि चीज़ों में जल्दी करने के बजाय अपने ख्यालात को मज़ीद पुख्ता होने दें। सूरज आपकी सेहत के मामलात में ख़राबी पैदा कर सकता है और मुलाजमीन या अपने मातहत काम करने वालों की जानिब से आपको कोई ख़तरा हो सकता है, लिहाजा इन मामलात में मोहतात रहें। मरकरी दूसरे घर में किसी आम तब्दीली का मुजाहरा नहीं करेगा। अलबत्ता अपने रिश्तेदारों के यहाँ आपके आने जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए ये हफ़्ता एक ऐसा हफ़्ता होगा जिसमें आपके ज़ायचे के पहले घर में सूरज की आमद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ पैदा कर सकती है। आपके ज़ायचे के पहले घर में सूरज हुबूत में होगा और इसके असरात कमज़ोर तरीन होंगे जो इंसानों और दीगर निज़ाम शमसी को मुतासिर करते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से इस हफ्ते में आपका दिल तेज़ी से धड़क सकता है। नई दोस्तियां बन सकती हैं। वीनस के असरात औलाद के मामलात और मजहबी मामलात के अलावा आपके लिए तरक्की का बायस होंगे। बहन भाइयों और अजीज़ों अकारब में यूनिटी पैदा होगी और नज़दीकी सफ़र के इम्कानात भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते आपकी पुरुमीदी आपकी प्रोफेशनल और सोशल ज़िंदगी के हवाले से इंतहाई आम होगी। जज्बाती उदासी और थकावट को आप अलविदा कह सकते हैं। आपके पास अपने मामलात को अंजाम देने के लिए एनर्जी मौजूद होगी। आप माली तौर पर पुरसुकून रहेंगे। रुपए पैसे के हवाले से आपकी माली हालत को इस हफ्ते में स्टेबिलिटी मैसर आएगी। दरहकीकत आपका अच्छा रवैया आपको अपने मुस्तकबिल के नए इम्कानात की झलक दिखला सकता है। अगर इस हफ्ते में आप कोई नई ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आपके पास इस ख़रीदारी का मौका हो सकता है। आपके ज़ायचे के पहले घर में सूरज का हुबूत आपके लिए मनफी सूरत हाल पैदा करेगा। औलाद से मुतल्लिक़ा कामों में आपको ताख़ीर और इल्तिवाक़ का सामना हो सकता है। प्राइज़ बांड और लॉटरी वगैरह के मामलात में मनफी सूरत हाल पैदा होगी। इसके अलावा किस्मत आजमाई के खेलों में आपको नुकसान हो सकता है, लिहाजा इन सारे मामलात में एहतियात से काम लें। मोहब्बत का सियारा वीनस आपके ज़ायचे के पहले घर में इस हफ्ते आपकी शख्सियत, आपके जज्बात और आपके एहसासात के हवाले से अहम और मुस्बत पेशरफ्त पैदा करेगा। ज़ोहरा आपकी शख्सियत में चमक पैदा करेगा और आपके तल्लुकात बेहतरीन हालत में आ जाएंगे। अगर कुछ गलतफहमियाँ हैं तो दूर होंगी। अलबत्ता आपको अपने शुकूक व शुबहात पर काबू पाने की ज़रूरत होगी। ज़ोल की रुजत के सबब निकाह मंगनी वगैरह से गुरेज करें क्योंकि इन अयाम में किए गए रिश्ते नाकाम साबित होंगे। ज़ोल की रुजत विरासती ज़मीन जायदाद की तकसीम के हवाले से नामुनासिब होगी, लिहाजा इस काम से भी गुरेज करना फ़ायदा मंद होगा। दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदों और ख्वाहिशों के हवाले से आपके लिए इस हफ्ते बेहतरीन वक्त है। अलबत्ता सूरज का हुबूत आपकी खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। मरकरी तालीम से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए फ़ायदा मंद होगा। दिमागी क़ुव्वतों में इजाफा देखने में आ सकता है। फ़हम व फ़रासत और हाज़िर जवाबी की क़ुव्वतों में भी इजाफा होगा। ज़ोहरा आपके मकासद के हुसूल में आपको कामयाबी देगा। आपके लिए एक जानदार दौर शुरू हो रहा है जहां आपके लिए सफरी मामलात और नए मुआहदों में आपको कामयाबी हासिल होगी। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए ये हफ़्ता जो कि 10 से 16 अक्टूबर तक के दिनों पर मुश्तमिल है, एक ऐसा हफ़्ता होगा जिसमें आपको अपने अंदर एक नई कुव्वत बसती हुई महसूस होगी जो आपके अच्छे मूड
اور بات چیت کے حوالے سے بہتر ثابت ہوگی۔ مرکری آپ کے ذائچے کے بارے میں گھر میں ہوگا جو آپ کو تعلقات میں بہتری پیدا کرنے کی طرف راغب کرے گا۔ محبت کے حوالے سے ممکن ہے اس ہفتے آپ محبت کے خمار سے باہر ہوں۔ جھنجھلاہٹ اور پریشانیوں کے درمیان آپ کا محبت کا رشتہ جھومتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے۔ آپ کے لیے محبت کے معاملات میں ضروری ہوگا کھلے ذہن کے ساتھ سکون کی طرف آئیں، مکالموں اور بات چیت کے دروازوں کو کھولیں، کیونکہ سمجھوتے کے بغیر محبت کے معاملات میں بہتری کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے میں ضروری ہوگا کہ اپنے جذباتی رویے کا جائزہ لیں۔ روپے پیسے کے معاملات میں آپ کے ماضی کی کوششیں اس ہفتے میں رنگ لا سکتی ہیں۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ گیم میں دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ روپے پیسے کے مسائل حل ہونے کے راستے پہ ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ ایک نئی زندگی کی تلاش میں ہیں۔ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے لیے آپ کو خود کو ہلکا پھلکا رکھنا ہوگا۔ کھانے پینے اور خوراک کے استعمال کے معاملے میں بھی آپ کو اس اعتدال کا دامن تھامنا چاہیے۔ حکمت عملی استعمال کر کے آپ اپنی ضروریات کو پہچان لیں گے۔ پلانرز اس ہفتے میں آپ کو پریکٹیکلی اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے متحرک کریں گے، تاہم آپ کو اپنے مخالفین کے خلاف ایک مضبوط پوزیشن لینی چاہیے۔ البتہ مشتری یعنی جوپیٹر کی رجت آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں ملازمت پیشہ افراد کے حوالے سے منفی صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ زول کی رجت کے سبب ایسے اقرب خواتین و حضرات جو ایک کمبائنڈ فیملی میں ہیں آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں، لہٰذا خانگی معاملات کے حوالے سے محتاط رویہ اختیار کریں۔ مریخ کی نیس حالت دوست احباب سے وابستہ معاملات میں ناکامی لا سکتی ہے۔ امیدوں اور خواہشوں کی تکمیل میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ البتہ روحانی معاملات میں پیش رفت اور روحانی علوم کو سیکھنے کے لیے زہرہ آپ کی معاونت کرے گا۔ خفیہ دشمنوں پر آپ کی دسترس ہوگی اور حاسدین وغیرہ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ اس ہفتے میں قائل کرنے کی قوت آپ کے تبادلے میں آپ کی مدد کرے گی، لیکن اس کا منفی استعمال نہ کریں۔ اس ہفتے میں آپ کے پاس دانشورانہ پن موجود ہوگا۔ آپ کو ایک بیلنس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ خوشیوں کو تقسیم کریں۔ زہرہ آپ کو اس ہفتے سے فوائد دلوانے کے لیے فائدہ مند صورتحال پیدا کرے گا۔ گھریلو تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی۔ شادی کے ذریعے مال و دولت کے حصول یا وصیت کے ذریعے پیسے کے حصول میں کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنے تعلقات کے حوالے سے احتیاط کے طریقے پر عمل کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 10 سے 16 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے آپ کے لیے ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں سورج آپ کی روزمرہ زندگی کو زیادہ محدود یعنی لیمیٹڈ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نظم و ضبط اور ڈسپلن کا خیال رکھیں تو آپ ایک متوازی صورتحال میں داخل ہو جائیں گے۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے ماحول فعال اور ایکٹیو رہے گا۔ آپ خود میں محبت کی پیاس اور نیا جوش و جذبہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو جذبات سے بھرپور یہ ہفتہ پوری طرح خوشی کے لیے کام کرنے کا ہفتہ ثابت ہوگا۔ منفی خبروں سے مثبت خبریں خوش آئند تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ روپے پیسے کے معاملات میں آپ کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا اور آمدن میں توازن پیدا ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت اپنے فیوچر کے لیے پلان کرنے اور منصوبہ بندی کرنے کا وقت ثابت ہوگا۔ آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کے ارد گرد چیزیں درست سمت میں آگے بڑھیں گی۔ لین دین میں منافع اور بات چیت میں فائدہ مند صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے رابطوں میں تیزی اور آپ کے قیمتی رابطے آپ کے لیے مالی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں۔ سورج اس ہفتے میں آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں نیس حالت میں ہوگا جو آپ کے معاملات میں منفی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ سورج کی نحوست روحانی معاملات کے آغاز کے لیے اچھی نہیں ہوگی، لہذا روحانی معاملات کے آغاز سے اجتناب کریں۔ البتہ وینس آپ کے امیدوں اور تمناؤں کے گھر میں سعد ہوگا جو دوست احباب سے وابستہ امیدوں کے حوالے سے خوشکن نتائج برآمد کر سکتا ہے۔ انعامی اسکیمز کے حوالے سے سورج کی نظرات نامناسب اور غیر مؤثر ہوں گی، لہذا ان معاملات میں حصہ لینے سے گریز کریں۔ سورج کی نحوست آپ کی عزت و وقار اور صحت و سلامتی کے حوالے سے مناسب نہیں ہوگی، لہذا اپنی ذاتی حفاظت اور صحت و سلامتی کے لیے آپ کو مثبت اقدامات کرنے اور اپنے آپ کو ہر قسم کے تنازعات سے بچانے کی ضرورت ہوگی۔ سورج کی نظرات آپ کے خانہ صحت پر نیس ہوں گی، لہذا کھانے پینے اور اپنی صحت کے معاملات میں خصوصی توجہ رکھیں۔ زہرہ آپ کے 11ویں گھر میں دوست احباب، عزیز رشتہ داروں، ہمسایوں اور بہن بھائیوں سے تعلق کے حوالے سے عام ہوگا۔ آپ کے تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی۔ وراثتی زمین جائیداد کے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو سکتے ہیں۔ پیار محبت کے گھر پر وینس کی نظرات ساز ہوں گی، لہذا آپ کے محبت کے معاملات میں مثبت پیش رفت پیدا ہوگی۔ ایسے قوس خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کے بیرون ملک سفر
التوا کا شکار ہو سکتے ہیں، سفری دستاویزات پر اعتراضات لگ سکتے ہیں یا کسی دوسری وجہ سے سفر کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کا حاکم سیارہ مشتری رجت کے عالم میں ہے جو کہ بیرون ملک سفر کے حق میں نہیں، لہذا ان معاملات میں احتیاط کریں اور گریز کریں تو ہی فائدہ ہوگا۔ دوران سفر آپ کو صحت کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے میں اپنی پروفیشنل لائف میں اپنی بہت ساری مہارتوں کو ظاہر کرنے کے لیے خود میں مثبت پیش رفت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس ہفتے میں آپ کے ساتھ کے لوگ آپ کی بات کو سنیں اور سمجھیں گے اور آپ کو درست تسلیم کیا جائے گا اور آپ کی بات کو مانا جائے گا۔ کیپریکارن یعنی برج سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ اپنے آپ پر توجہ مرکوز کیے رکھیں گے، تاہم بعض جدی خواتین و حضرات کے دماغ میں بہت سے سوالات اور شکوک و شبہات بھی جنم لے سکتے ہیں۔ ایسے جدی خواتین و حضرات جو کہ محبت کے معاملات میں انوالو ہیں، آپ کی محبت میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے رشتوں میں طاقت حاصل کرنے کے لیے کشمکش میں پڑنے کے رجحان سے بچنا چاہیے۔ اس ہفتے میں اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جس میں آپ کے لیے دو راستوں میں ایک کا انتخاب کرنا ہو تو کوشش کریں درمیانی راستہ اپنائیں اور اپنے لیے فائدہ مند صورتحال بنائیں۔ روپے پیسے کے معاملات میں اگر آپ کو اس ہفتے میں کوئی مالی فیصلہ کرنا پڑے تو ایک قدم پیچھے ہٹ کر سوچیں اور یاد رکھیں کسی اچھی جگہ سرمایہ کاری اور پروفٹ ایبل انویسٹمنٹ کے لیے یہ ہفتہ کچھ زیادہ اچھا ہفتہ نہیں ہوگا، کیونکہ سورج آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں نیس حالت میں موجود ہے جو آپ کے کاروبار اور عزت و وقار سے تعلق رکھتا ہے، لہذا کسی انویسٹمنٹ میں محتاط رہیں اور کوئی مالی رسک نہ لیں تو بہتر ہے۔ البتہ زہرہ کی سعادت آپ کے کاروبار اور ملازمت کے معاملات میں سعد اوقات کو لے کر آئے گی، جس سے ملازمت میں ترقی اور نئی نوکری کے حصول میں فائدہ مند صورتحال بنے گی۔ زحل کا ریٹروگریڈ شراکتی اور ازدواجی معاملات میں کچھ خرابیاں پیدا کر سکتا ہے۔ زہرہ 10ویں گھر میں سعد حالت میں آپ کے کاروباری منافع میں اضافہ کرے گا، خصوصاً خواتین سے متعلقہ کاموں میں مالی نفع ملے گا اور اعلیٰ گھروں میں شادی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ روپے پیسے کے حوالے سے زہرہ کی نظرات بعض جدی خواتین و حضرات میں فضول خرچی اور خام خیالی پیدا کر سکتی ہے۔ مشتری کی رجت کے باعث امیگریشن کے کاموں میں تاخیر اور التوا پیدا ہو سکتا ہے۔ عطارد آپ کے 10ویں گھر میں آپ کو خرید و فروخت میں کامیابیاں دلوائے گا، البتہ آپ کو اپنے ماتحت کام کرنے والوں کی جانب سے محتاط رہنا چاہیے، خدا نخواستہ آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ روپے پیسے کے معاملات میں آپ کو کچھ رقم ایک طرف رکھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آپ کو کسی بھی معاملے میں پاگل پن کی حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے باصلاحیت خیالات کو اپنے پاس رکھیں، اپنے مقاصد کی طرف بڑھیں۔ پلانٹس آپ کو اپنی شناخت بنانے، اپنے اخلاقی اور روحانی تقاضوں کو پورا کرنے میں مدد دیں گے۔ دوران کام آپ سے ہارڈ ورکنگ یا سخت محنت سے کام کرنے کا تقاضا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کسی بھی شارٹ کٹ کے راستے سے اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو فوری طور پر بے نقاب کر دیا جائے گا اور سخت سرزنش بھی کی جا سکتی ہے۔ سورج کی منفی حالت کی وجہ سے ممکن ہے آپ کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وہ تعریف نہ ہو جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ کسی بڑے برج یا کسی عام منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہفتہ نہیں ہوگا، لہذا کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ آپ کے خیالات سے تجاوز نہ کریں۔ ایکویریس یعنی برج سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے اس ہفتے میں آپ کی نجی زندگی میں آپ کو ایک نئی لائف مل رہی ہے۔ آپ کی سرگرمیاں غیر متوقع سمت اختیار کر سکتی ہیں، آپ کے پاس کوئی تجویز آ سکتی ہے، لہذا اگر کہیں سے کوئی تجویز ملے تو اس پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ چیزوں کے بارے میں اپنے جوابات دینے میں زیادہ جلدی نہ کریں۔ رومانس اور محبت کی خواہش اس ہفتے میں آپ کے دل پر غالب آ سکتی ہے۔ کیا آپ کی محبت میں آپ کو کامیابی مل رہی ہے؟ کیا آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مطمئن ہیں؟ یہ سوالات آپ کو زیادہ واضح طور پر دیکھنے میں مدد کریں گے۔ تاروں کی گردش و قیام کی صورتحال میں اگر آپ کو اپنے پارٹنر کی جانب سے کوئی درخواست یا ریکویسٹ کی جاتی ہے تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے، فوری طور پر اس پر عمل نہ کریں اور نہ ہی اسے رد کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ایک متناسب احساس آپ کے ازدواجی تعلقات کو بھی آسان بنا سکتا ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، جس سے آپ کو لانگ ٹرم فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین صلاحیت موجود ہے اور آپ کو نئے مواقع ملیں گے جس سے آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اس ہفتے میں ملے گئے مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کی کامیابی کی کلید صرف ایک چیز میں ہوگی، آپ کو اپنی زبردست سکلز، اپنے اعلیٰ معیار اور کنٹرول ایٹیٹیوڈ کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی پروفیشنل لائف میں
آپ کے لیے بہترین صورتحال ہوگی۔ زہرہ روپے پیسے اور مالی معاملات میں آپ کی مکمل حمایت کرے گا۔ وینس کا نویں گھر میں قیام اعلیٰ تعلیم اور مذہبی تعلیم کے معاملات میں شوقین افراد کو فوائد سے مالا مال کرے گا۔ مذہبی اور کاروباری سفر کے حوالے سے آپ کو مواقع ملیں گے اور ان معاملات میں زہرہ آپ کو سعد اثرات سے نوازے گا۔ نویں گھر میں سورج انعامی اسکیم وغیرہ میں حصہ لینے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، البتہ نویں گھر میں سورج انعامی اسکیمز میں حصہ لینے کے مخالف ہے۔ زہرہ کی سعادت میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور نکاح منگنی وغیرہ کے لیے سعد ہوگی، البتہ سورج ان معاملات میں رکاوٹیں پیدا کرتا رہے گا۔ سورج کی نظرات اولاد کے معاملات میں ان کے مستقبل اور ان کی زندگی کے عام فیصلوں کے بارے میں آپ کو گریز کرنے کا مشورہ دیتی ہیں، کیونکہ یہ معاملات تاخیر اور التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سورج کی منفی نظرات اس ہفتے میں آپ کے روحانی معاملات کے حوالے سے ناقص ہوں گی۔ آپ کے خفیہ اور پوشیدہ معاملات کے حوالے سے بھی فائدہ مند صورتحال نہیں ہوگی۔ زہرہ اولاد سے تعلق اور محبت کے متعلق آپ کے جذبات میں مثبت تبدیلیاں پیدا کرے گا، جبکہ مرکری آپ کی دماغی قوتوں میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اسٹوڈنٹس کو اس ہفتے میں فائدہ مند نتائج اور صورتحال میسر آ سکتی ہے۔ آپ کو اس ہفتے میں حسد سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے پلانز اور منصوبوں کے بارے میں محتاط رہیں۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ کسی چیز کی توقع کیے بغیر آپ تک پہنچنے کے لیے تیار نظر آئیں گے۔ اس ہفتے میں نیلا رنگ آپ کے لیے کسی خاص واقعے یا صورتحال کا باعث ہو سکتا ہے۔ پائسز یعنی برج حوت سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ، جو کہ 10 سے 16 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کے احساسات آپ کی عادات سے تجاوز کر سکتے ہیں اور آپ کو خود پر حیرانگی بھی ہو سکتی ہے۔ پلانرز اس ہفتے میں آپ کو قبول کرنے کے جذبے سے سرشار ہوں گے۔ آپ اپنے رشتوں، اپنے ریلیشنز اور وعدوں کے بارے میں بامقصد سوچ سکتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ محبت کی زندگی کے حوالے سے کسی منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے اور کسی سرد مہری اور رنجش کو ختم کرنے کے لیے نرم رویہ اختیار کریں۔ آپ کا سخت مزاج آپ کے جاننے والوں کی حوصلہ شکنی کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو جائز معاملات سے محروم نہ کریں۔ زندگی کی خوشیوں سے بغیر کسی پابندی اور کمپلیکس کے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں۔ روپیہ پیسہ کمانے اور مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سے مواقع اور خیالات ہوں گے۔ کاروباری سودوں کے لیے آپ مناسب کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس ہفتے میں ایک چیلنج جو درپیش آ سکتا ہے، وہ آپ کو اپنی ایسی عادات کو بدلنے کا ہوگا جو آپ میں ضروری انرجی کی کمی پیدا کرتی ہیں۔ عقل مندی یہ ہوگی کہ اپنی نقصان دہ عادات کو تبدیل کریں۔ دوران کام آپ کے لیے اپنے عقل سے کام لینے، اپنے تصورات اور خیالات کو نافذ کرنے کا وقت ہوگا، لہذا خوش دلی سے ایسے اقدامات کریں جو آپ کے مطابق آپ کے فائدے کے ہیں۔ اس ہفتے میں پلانٹس میں سے زہرہ، عطارد اور سورج آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوں گے۔ 8واں گھر جو انسان کی موت، غم، پریشانی، جنسی خواہشات اور روحانی معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں سورج آپ کی روحانی قوتوں میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی نیز نظرات آپ کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے چیلنجنگ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مکان اور زمین جائیداد کی خریداری کے حوالے سے بھی سورج بہتر اثرات نہیں دے گا، لہذا ان معاملات میں گریز سے کام لیں۔ سورج صحت کے معاملات میں اور قانونی معاملات میں بھی آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے گا، لیکن 8ویں گھر میں زہرہ کی سعادت آپ کو محبت کے معاملات میں بہتر نتائج دے گی۔ زہرہ شادی کے ذریعے روپیہ پیسہ ملنے اور دولت کے حصول میں کامیابیاں دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ والدین کی طرف سے یا کسی دوسرے شخص سے وصیت نامے کے ذریعے آپ کو مال و متاع حاصل ہو سکتا ہے۔ والدین کے ذریعے فوائد ہوں گے۔ گھریلو حالات میں بہتری پیدا ہوگی اور گھر میں نیا سامان اور گھر میں ڈیکوریشن وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے، البتہ مشترکی رجت کے باعث جو کہ آپ کے دولت کے گھر میں ہے، بے جا اخراجات سے گریز کریں۔ ملازمت میں ترقی اور بہتری کے علاوہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے زہرہ خصوصی طور پر آپ کو اچھے اثرات سے نوازے گا، لہذا اس ہفتے میں آپ کے پاس اپنے احساسات اور جذبات پر کام کرنے کے لیے بہترین موقع ہوگا۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، لیکن اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ناقابل فہم تاثرات کو نیویگیٹ کرنے کے لیے اپنے حسی ادراک کا استعمال کریں۔ کوشش کریں اپنے معاملات کو روزانہ کی بنیادوں پر حل کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔